بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اخیہ و ولیہ و ابن عمہ و وصیہ و وارث علمہ علم الاولین والآخرین امام المشارق والمغارب یعنی اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب ثم الصلاۃ والسلام علی سیدۃ نساء العالمین والحسن والحسین سیدِ شباب اہل الجنہ وذریة الحسین لا سیما التسعة من المعصومین ائمة المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ صلوات قابل قدر حجت الاسلام جناب مولانا سید ریحان حکمی صاحب کے صدر جعفری ایسوسیشن جناب الحاج اصطفیٰ حکمی صاحب و سادات مؤمنین و مومنات شاہ نجف امام بارگاہ برینٹ ووڈ نیو یارک میں شب شہادت مولا کائنات کی تابوت امیر المؤمنین کی اس مجلس عزا کے لیے جو ڈاکٹر بشیر جعفری صاحب اور ان کے اہل خانہ نے اسپانسر کی ہے، جو عنوان سخن منتخب کیا ہے وہ ہے ضرب حیدری۔ آج ہم مولا کائنات کی ضربیں گنوائیں، کون کون سی ضرب کہاں کہاں مولا نے لگائی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجیے کہ دوسروں کی مجاہدوں کی ضربیں یا ظالموں کی ضربیں کاؤنٹ ہوتی ہیں، دنیا میں آنے کے بعد علی واحد مجاہد ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے سے لڑا۔ مولا علی کی ضربیں آنے کے بعد شروع نہیں ہوئی۔ ابھی میں امام الخوئی اسلامک سینٹر میں کچھ ضربوں کا تذکرہ کرایا ہوں، اس سے آگے یہاں ذکر کروں۔ ماسٹر جی وہاں ساتھ تھے، جو وہاں نہیں پڑھا وہ شروع کر رہا ہوں، اب ایک ایک کر کے سائن گنتے آئیں گے۔ پہلی ضرب لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑ پر تو قرآن میں اتنی طاقت ہے کہ پہاڑ کو پھٹا دیتا۔ اب لے آئیے قرآن کے 1000 نسخے، ایک سنگریزہ پھٹا کے دکھائے۔ قرآن مفروضوں کی کتاب تو ہے نہیں، وہ کیمسٹری ہوتی ہے، فزکس ہوتی ہے، یہ تو حقائق کی کتاب ہے۔ اور پھر آگے آیت میں کہا تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ہم یہ مثالیں بیان کرتے ہیں پھٹنے کی تاکہ لوگ سمجھیں کہ ہم مفروضوں پہ بات نہیں کر رہے، ہم ریئلٹی میں بات کر رہے ہیں۔ اب اس کی تفسیر کوئی دنیا کا مفسر بتا دے کہ قرآن آیا ہو اور اس کی ضرب سے پہاڑ پھٹا ہو تو ثابت قرآن کی تو کوئی مثال نہیں ملتی، مگر ناطق قرآن غلاف میں بند تھا اور اس کی جھلک پڑی پہاڑوں کے پتھروں سے بنی ہوئی دیوار کعبہ پر، اس نے پھٹ کے بتا دیا
کہ جو تاثیر ثابت قرآن کی ہے وہی ناطق ہے۔ یہ پہلی ضرب ہو گئی۔ دوسری ضرب مولا علی علیہ السلام نے اس وقت لگائی جب وہ شکم مادر میں ہے، اس وقت بھی شکم مادر میں، یہاں بھی شکم مادر میں۔ وہ کب لگائی؟ وہ تب لگائی کہ جب عورتوں نے منع کیا، عرض کیا تھا نا، عورتوں نے منع کیا کہ آپ اے فاطمہ بنت اسد پیغمبر کے لیے، نبی کے لیے، محمد کے لیے، ابن عبداللہ کے لیے اٹھا نہ کریں احترام میں۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بچہ جو شکم میں ہے یہ اٹھاتا ہے۔ تو یہاں تک تو گفتگو ہوئی تھی امام الخوئی میں، آگے گفتگو اب یہاں دوسری ضرب 8، جی ہاں ضرب بھی بتاتا ہوں، ضرب بھی آتی 8 عورتیں آئیں، 4 ادھر سے 4 ادھر سے۔ انہوں نے پکڑا بی بی فاطمہ بنت اسد کو ایک روز، اور انہوں نے کہا کہ آج ہم دیکھتی ہیں کہ بچہ اٹھاتا ہے یا اپنی ول سے اٹھتی ہو، بچہ ہم سے تو زیادہ طاقتور نہیں ہوگا۔ انہوں نے ادھر سے دائیں کندھا دبایا 4 نے، ادھر انہوں نے بایاں کندھا دبایا، ادھر سے پیغمبر آئے، جیسے ہی پیغمبر آئے وہ بچے کی ضرب نے 4 کو ادھر گرا دیا، 4 کو ادھر گرا دیا۔ تو جب شکم والے علی کا مقابلہ 8 بھاری بھرکم عورتیں نہ کر سکی تو ایک آدھ عورت علی کا مقابلہ کیا کر؟ ابھی علی نے ان ضربوں کے لیے ہاتھ کا استعمال نہیں کیا، یہ ارادے کی ضرب ہے، علی کے ارادے کی ضرب ہے۔ علی ویپن کے محتاج نہیں، علی جیسے چاہے ضرب لگا۔ اچھا اب آ جائیے تیسری ضرب، علی ہے بچے اور کلہ اجدر کو ایسی ضرب ماری بچپن میں، چند دن کے ہیں کہ اس کے ٹکڑے ہو گئے۔ عجیب بات یہ ہے، اب اس جملے کی قدر کرنا پھر آپ کو اس سرچ فرق سمجھ آئے گا۔ جتنے دنیا کے علماء ہیں، مولانا صاحب تشریف فرمائے، قم کے پڑھے ہوئے ہیں، نجف کے پڑھے ہوئے بھی شیخ فاضل آپ کے ہیں، شیخ سرور بھی آپ کے ہیں، آپ ان علماء سے پوچھئے گا تنہا دنیا میں ایک شہر ہے، قدر کرنا جملے کی، ایک شہر ہے، صرف دنیا میں ایک شہر ہے جہاں سانپ نہیں دستا۔ آپ ہزار سانپ لے آئے، نجف میں نہیں دستا، اس لیے کہ ایسی ضرب ماری تھی علی نے قیامت تک کو سارے سانپوں کو سبق دے دیا۔ یہ ہو گئی 3، شاباش۔ نمبر 4، چوتھی ضرب، ایک شخص تھا جو جینون ان جینون کا فیصلہ کرتا تھا عرب کے کلچر میں، بس اشارہ اتنا ہی کروں گا۔ اس نے کہا میں ابو طالب کے گھر بھی جاؤں گا اور میں جا کے کروں گا فیصلہ۔ تو ایک مرتبہ بچے نے ایسی ضرب لگائی کہ چلتا رائٹ کو تھا تو دیکھتا لیفٹ کو تھا۔ جملے کی قدر کرنا، جب علی کی ضرب لگ جائے تو عبادت میں بھی کنفیوژن ہوتی ہے، کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں۔ یہ ہو گئی 4 ضرب۔ اب آئیے 5ویں ضرب۔ 5ویں ضرب مولا کائنات کی ان بچوں کو لگی ہے، بچے تھے قریش کے، وہ حضور کو کرتے تھے تنگ، حضور کو اذیت دیتے تھے۔ حضور ایک دن گھر آئے تو بڑے پریشان تھے، کہا یا رسول اللہ ماذا یبکی، کا آج پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، اگر ہم ان بچوں سے لڑیں تو یہ کہیں گے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا مصداق، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لڑ رہا۔ یہ جو مکارم اخلاق کا مظہر ہے، اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے لڑ رہا ہے۔ نہ لڑوں تو عبادت نہیں کرنے دیتے۔ اللہ کے شیر نے بچپن میں انگڑائی لی اور ایک جملہ کہا سرکار اپنی وجاہت آپ بچا لیجئے، بچوں سے بچے کو لڑا دیجئے۔ آج ہم جائیں گے یا رسول اللہ
اور آج کے بعد ہم لڑنے کے لیے نہیں جائیں گے، ہماری آج کی ضرب ہی کافی ہو جائے گی۔ شیعہ سنی سب نے لکھا کہ آج علی چلے آگے آگے، نبی چلے پیچھے پیچھے۔ وہ جو بچے ستانے والے تھے، کسی کی کلائی مروڑی، کسی کی گردن مروڑی، کسی کے ٹخنے کو پٹاخا، کسی کے کلائی میں مارا، کسی کی گردن مروڑی، کسی کو آسمان کی طرف پھینکا، کسی کو زمین کی طرف پھینکا۔ ہر بچہ دوڑتا بھی جاتا تھا، ہڈیاں توڑوا کے، پسلیاں مڑوا کے، اور یہ کہتا ہوا جاتا تھا قسمنا علی، قسمنا علی، شرمنا علی۔ علی نے مار دیا، علی نے ہڈیاں توڑ دی، علی نے پسلیاں توڑ دی۔ تو دشمن بھی علی علی تو کرتا ہے، ہڈیاں توڑوا کے، پسلیاں توڑوا کے۔ اب چھٹی ضرب سنیے مولا کائنات کی۔ چھٹی ضرب لگی ہے بدر میں، اور قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بِثَلَاثَةٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ بخمسة آلاف من الملائکۃ مصومین۔ یہ مصومین، یہ عجیب شان ہے کہ اللہ نے 5000 فرشتہ بھیجا جنگ بدر، 313 تھے اصحاب، 5000 فرشتے، 34 مارے 5313 نے، 36 مارے اکیلے علی نے۔ تو جب جبریل و میکائیل و اسرافیل کے ساتھ مل کر 5000 فرشتہ 313 اصحاب کے ساتھ مل کر علی کی شجاعت کا مقابلہ نہ کر سکا، تو ایک آدھ اونٹ چلانے والا علی کے مقابلے میں کیسے آیا؟ یہ ذرا نعرے میں لگاتے جائے تاکہ سب سمجھ آتی جائے۔ یہ ہو گئی چھٹی ضرب۔ اس چھٹی ضرب کے بعد جب آ گئے شہر میں تو حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کچھ تو ہم لوگوں نے بھی مارے تھے، مگر جو بھی مرتا تھا یہ کہہ کے مرتا تھا ضربنی علی قتلنی علی، مجھے علی نے مارا، مجھے علی نے قتل کیا، مارے تو ہم نے بھی تھے۔ تو وہ یہ کہہ کے ہر ایک کیوں مرا؟ 70 کے 70 مقتول یہ کہہ کے کیوں مرا کہ ہمیں علی نے مارا؟ ضرب علی کا تذکرہ کیوں ہے؟ نبی نے فرمایا جتنے فرشتے آئے تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے علی کی شبیہ بنا کے بھیجے تھے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا اللہ ایک ہاتھ تو کسی صحابی کی شبیہ بھی بنا دیتا، کرٹسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، انسان دل بھی رکھ لیتا ہے۔ عجب نہیں خدا جواب دے کہ سارے صحابی ہیں کنورٹڈ اور میرے فرشتے ہیں معصوم۔ تو معصوم فرشتے کنورٹڈ کی شکل میں کیسے آئے؟ اب آ جائیے 7ویں ضرب مولا کائنات کی ایسی لگی جنگ احد میں کہ اس نے تلوار ہی توڑ دی۔ تلوار جو ٹوٹی تھوڑی دیر پہلے عکاشہ ابن محض کی تلوار ٹوٹی تھی، وہ آئے نبی کے پاس یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی، وہاں چھڑی پڑی تھی، آپ نے چھڑی اٹھائی، کہا یہ پکڑ لو تلوار بن جائے گی۔ ابھی فرما رہے تھے نبی کے ہاتھ میں تھی تو چھڑی تھی، صحابی کے ہاتھ میں آئی تو تلوار بن گئی۔ اسی تھوڑی ہی دیر کے بعد مولا علی آئے، کہا یا رسول اللہ کسر سیفی، میری تلوار بھی ٹوٹ گئی۔ فنظر الی السماء، نبی نے چھڑی نہیں دی بلکہ آسمان کی طرف رخ کیا۔ آپ پوچھے تو صحیح یا رسول اللہ تھوڑی دیر پہلے تو چھڑی کو تلوار بنایا تھا، ان کے لیے کسی چھڑی کو تلوار بنا دے۔ عجب نہیں نبی کہے چھڑی کو کہتے ہیں فرع، فرع کی جمع ہوتی ہے فرو، اور یہ جو آنے والا ہے یہ اصول دین میں ہے، فروع دین میں نہیں ہے۔ اور وہ میرا سپاہی تھا، امنیشن میں نے دیا تھا، یہ اللہ کا سپاہی ہے، اسلحہ وہاں سے آئے۔ 7ویں ضرب کی ریاکشن پر جبریل چیختے چلاتے ہوئے آئے اور آ کر کہا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔
وہاں تو مائک نہیں تھا، آپ کا مائک تو بڑا زبردست ہے ماشاءاللہ، وہاں تو مائک ہی نہیں تھا. گویا جبریل نے بہت چیخ چلا کے مولا علی کے فضائل پڑھے ہوں گے. گویا مولا علی کے فضائل آہستہ نہیں پڑھے جاتے. یہ وہ نماز مودت ہے کہ جس میں اخفا نہیں ہوتا، ہمیشہ اظہار ہوتا. 8ویں ضرب جو تھی وہ اتفاق سے عجیب ضرب تھی، جس ضرب کو نبی نے یوں ڈیفائن کیا. عربی کے اندر ایک تا ہوتی ہے تانیث کی، فیمیل کے لیے، ایک تا ہوتی ہے وحدت کی، یکبارگی کے لیے، مرتن کے لیے. یہ جو آپ نے صبح شام سنا ہے، ہمیشہ سنتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقل، کہ علی کی جنگ خندق کی ضربت، یہ تا تائے وحدت ہے، یعنی ایک ضرب، صرف ایک ضرب، ساری خندق کی ضربیں نہیں، 84 جنگوں کی ضربیں نہیں، صرف ایک ضرب علی کی جب تلنے لگی تو ثقلین کی بندگی ایک جھٹکے، ایک حرکت کی عبادت کے مقابل پہ نہ تل سکی. اور یہ ہے چھٹے درجے کی عبادت. جہاد ہے چھٹے درجے کی عبادت، نماز، روزہ، حج، زکات، خمس، جہاد، جس کی چھٹے درجے کی عبادت کی ایک جھلک کے مقابل پہ کائنات کی بندگی نہ تل سکے، اس کی پہلے درجے کی عبادت پر کیا چیز تلے گی؟ جو چھٹے درجے کی عبادت کے بدلے میں نبی سے، ثقلین سے بڑھنے کی اور فرض ایمان کلوں کی سند لے لیتا ہے، وہ پہلے درجوں کی عبادت سے اپنے چاہنے والوں کو بخشوا نہیں سکتا. نویں ضرب مولا علی کی زندگی کی نویں ضرب، یہ بڑی خطرناک ضرب ہے. ایک صاحب تھے بہت وی آئی پی مدینے کے، وہ حج کر رہے تھے اور اتفاق سے وہ اس وقت کے رولر بھی تھے، اور مولا علی تو رولر نہیں تھے اس وقت ظاہری طور پر. تو اس دور میں ایک اور شخص تھا، اس نے طواف کیا. طواف کے دوران جیسے ہی تھوڑے سے فاصلے پہ گیا تو ضربہ علی کو، مولا علی نے اسے ضرب مار دی، اس کے چہرے پہ تھپڑ مار دیا. اس نے آ کے شکایت کی کہ جس جگہ مکھی نہیں مار سکتے، مچھر نہیں مار سکتے، انسیکٹ نہیں مار سکتے. ان صاحب سے، رولر صاحب سے کہا کہ مجھے تو علی نے اچھا خاصا مارا ہے، پٹائی کی ہے. کہا ابو الحسن کو بلا لا. مولا علی بلوائے گئے. جب بلوائے گئے تو پوچھا کہ یا ابو الحسن حل ضربتو، کیا آپ نے اسے مارا ہے؟ جملے کی قدر کرنا، علی وہ مجاہد ہے جس نے ضرب مار کے کبھی معذرت نہیں کی. سمجھ رہے یا نہیں؟ یہ شاہ نجف ہے، شاہ نجف میں وہی نہیں پڑھ رہا. تو علی وہ مجاہد ہے کہ جس نے کبھی معذرت کی نہیں. مارا ہے تو مارا ہے، جو بگاڑنا ہے بگاڑنا، جو کر سکتے ہو کر لو. ہاں میں نے مارا ہے. کہا آپ نے کیوں مارا ہے؟ اب وجہ بیان کی. انہو کانا ینظر حرم المسلمین، یہ نگاہ کا خائن تھا، اس لیے میں نے مارا ہے. پتہ چلا جہاں انسیکٹ کا مارنا جائز نہیں، بے غیرت کو وہاں مارنا بھی جائز ہے. اسلام غیرت کا مذہب ہے، اسلام غیرت کا مذہب ہے. سمجھ؟ اللہ اکبر. تو اب مولا علی نے کہا میں نے مارا، جو بگاڑنا ہے بگاڑ لو، وجہ بھی بیان کر. اب اس بیچارے نے سر جھکا دیا. یہ رولر نے، جب رولر نے سر جھکایا تو وہ جس نے مقدمہ دائر کیا تھا، استغاثہ کیا تھا، اسے کہا میں آیا تھا انصاف لینے کے لیے. ابو الحسن کے سامنے تم نے بھی سر جھکا دیا. ابو الحسن کہتے ہی اس کو ہے جو بڑے بڑوں کا سر جھکا دے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو تم نے بھی سر جھکا لیا. جو جملہ کہا ضرب کے ریئیکشن میں، وہ ذرا سن لیجیے. اس رولر نے، اس نے جملہ یہ کہا، ایک ٹیکنیکلی مجبوری بن گئی ہے، رہا کا عین اللہ وَضَرَبَكَ يَدُ اللَّهِ.
سمجھے ہیں یا نہیں؟ اللہ اکبر. راکا عین اللہ وضربک ید اللہ وانا قاضم الارض لا من السماء. تجھے دیکھا تھا اللہ کی آنکھ نے، مارا ہے اللہ کے ہاتھ نے. میں ادھر کا قاضی ہوں، یہ ادھر کا دیکھ. مولا علی کی تصویر ہے تو سینکڑوں ہزار، آج جتنی پڑھ سکیں، آج اس سے آگے نہیں جائیں. 10ویں ضرب ہے وہ جو آپ نے اپنے علم سے لگائی. ویسے مولا علی نے قلم سے بھی بڑی ضربیں لگائی. عرض کروں صحیح عرض کروں، پہلے قلم کی ضرب سن لیں. یہ جو سب سے بڑا دشمن تھا نا مولا علی کا، جو معروف ہے ایک غلط نام سے، اصل نام اس کا ہے غریب شام. غریب شام یہ بہت استعارہ ہے، دل کے انداز بیٹھے ہیں. غریب شام نے خط لکھا مولا علی کہ میرے پاس ہے بہت بڑا لشکر، آپ میرے ساتھ لڑنا تو سنبھل کے لڑنا. واقعی لشکر بہت بڑا تھا. اکثریت عموماً ظالموں کی رہی ہے. قرآن کہتا ہے اکثریت فاسقوں کی ہے، اکثریت کافروں کی ہے، اکثریت جاہلوں کی ہے، اکثریت بے ایمانوں کی ہے، اکثریت بزدلوں کی ہے. قرآن مجید اور حدیث میں یہ سب اکثریت کے بارے میں. تو میرے پاس بہت فوج ہے، میرے ساتھ ذرا لڑنا تو سنبھل کے لڑنا. مولا نے بھی جیسے اس نے خط لکھا، مولا نے بھی قلم کی ضرب لگائی. دیکھیں کیا ضرب لگائی قلم کی. مولا لکھتے ہیں ثم علم یا فلاں ابن فلاں، اے فلاں فلاں کے بیٹے. مولا نے تو نام لکھا تھا، میڈیا کی مجبوری کے تحت میں فل ان دا بلینک کی دعوت آپ کو دے رہا. ٹھیک ہے، اے فلاں ابن فلاں، تم نے لکھا کہ تمہارے پاس فوج زیادہ ہے اور میں ڈروں تم سے، خوف کم، میرے پاس فوج کم ہے. تو غور کرو، یا فلاں ابن فلاں انی قاتل جدے کا و خالے کا و اخی کا. میں نے بدر میں تیرے نانا عتبہ کو مارا ہے، اس کے بھائی شیبہ کو مارا ہے، میں نے تیرے ماموں ولید کو مارا ہے، میں نے تیرے بھائی حنظلہ کو مارا ہے. فالسیف الذی قتلتہم بہ معی، اور جس تلوار سے میں نے تیرے پیاروں کی گردنیں اڑائی ہیں وہ میرے پاس بھی ہے، اسے زنگ بھی نہیں لگا، ابھی بولا بھی نہیں ہوا. یہ ہمارے اہل بیت عجیب ہیں. الضرب بالسیف مارے تو بھی اس کا اپنا مقام، الضرب بالقلم لگائیں اس کا بھی اپنا مقام، الضرب بالعلم لگائیں اس کا بھی اپنا مقام، الضرب بالعلم لگائیں اس کا بھی اپنا معیار، الضرب بالزہد لگائیں اس کا بھی اپنا، الضرب بالایمان لگائیں تو بھی اس کا معیار، الضرب بالتقوی لگائیں تو بھی اس کا معیار، الضرب بالشجرہ لگائیں اس کا بھی اپنا مقام. ضرب مولا علی کی بڑی عجیب ہے. تو اب یہ تھی قلم کی ضرب. خدا کی قسم ایک جملہ مولا نے کہا ہے، یہ جو فصاحت و بلاغت ہے، اس میں ایک میں آج کل درس کہتا ہوں، اس کا نام ہے بلاغت الامیر. مولا امیر کی بلاغت. کائنات میں قرآن کے بعد
کوئی کتاب ایسی نہیں کہ سوائے علی کی کتاب کے جو فصاحت و بلاغت کے اس معیار پہ تلے. اور یہ اسی وجہ سے مولا فرماتے تھے ھذا ما ذکری محمد ذکر زکا، یہ جو کچھ ہے لعاب دہن رسول کا نتیجہ. استاد ہو تو ویسا آنےسٹ ہو، شاگرد ہو تو ایسا آنےسٹ. دو لفظ پڑھ جاتے ہیں آج کل کے شاگرد اپنے آپ کو شاگرد نہیں کہتا، اور یہ کائنات میں علم بانٹنے والا، خیرات دینے والا، فرشتوں کو خیرات دینے والا، علم کی ہمیشہ اپنے استاد کا اعتراف کرتا. تو ان کی ضربیں بڑی عجیب ہیں. یہ جو فصاحت و بلاغت کا جملہ ہے اس پہ ذرا غور فرمائیں. ففعل ما شئت، اے فلاں ابن فلاں، جو تیرے دل میں آئے تو کر گزر. جیسا حملہ کرنا چاہتا ہے کر. تو مجھے شام کی فوج سے ڈراتا ہے نا، تو پورے جہان کی فوج لے آ. یہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ففعل ما شئت، جہان کی فوج لے آ، سارے ویپن لے آ، جتنا چاہے حملہ کر، تو سارا جہان لے آ، میں اکیلا آؤں گا. ففعل ما شئت، تو حملہ کر. ستجدنی بطالا شدیدا اقاتل کل جبار عنید. تو علی کو آج بھی ایسا بہادر پائے گا جیسا بدر میں تیرے بزرگوں کی گردنیں ہوا. اب ضرب سنیں علم کی، اور میں یہیں پہ مجلس آج کی ختم کر. علم کی ضرب، یہ تو قلم کی ضرب. اب علم کی بھی سن لیں. کل ہو جائیں گی 1100 دیجیے. ہاں بس طے ہو گیا. شاباش. لیجیے اب آئیے ذرا مولا کائنات کی 11ویں ضرب سے. وہ ضرب یہ ہے کہ ٹاور پہ بیٹھا تھا اسلم ابن زرع. اسلم ابن زرع یہ سیکیورٹی کا چیف تھا، سیکیورٹی چیف. یہ ٹاور کے اوپر بیٹھا تھا، جیسے آج بھی ٹاور میں آپ کو معلوم ہے آلات لگے ہوتے ہیں. یہودیوں کا قلعہ تھا یہ خیبر. وہاں اس نے ایک نجومی بٹھا رکھا تھا کہ میں دیکھوں گا اپنی آنکھ سے، ٹیکنالوجی سے، اور تو ذرا ستاروں کی آنکھ سے بتا کہ حالات کیسے. ادھر سے مولا علی آئے اور آپ نے آ کر ضرب ماری کہ پتھر میں علم کو گاڑ دیا. یہ یہی خاندان ہے، چاہے تو پتھر میں گاڑے، چاہے تو فرات کے پانی میں گاڑے. اللہ اکبر اللہ. یہ انہی کی ضربیں ہیں. پتھر میں علم گاڑ دی. جیسے ہی گاڑ دیا تو وہ جو اسلم ابن زرع تھا اس نے نجومی کو دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا. تو نجومی نے کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ سہیل ستارہ آج اس وقت جب یہ جوان ایکشن کر رہا تھا برج جوزہ میں داخل ہو رہا تھا، اس میں اس جوان کا کوئی کمال نہیں. اسلم ابن زرع نے کہا مجھے تو یہ ولی اللہ لگتا ہے. اس نے پیسے حلال کرنے تھے نجومی نے. اس نے کہا ولی اللہ وغیرہ کوئی نہیں، مجھے غلط فہمی ہو گئی. اصل میں یہ ہے کہ اس وقت اس کی قسمت اچھی تھی کہ علم النجوم کے اعتبار سے وہ سہیل ستارہ برج جوزہ میں جا رہا تھا. اس وقت تو لوہا بھی موم ہو جاتا ہے، پتھر کیا چیز ہے، لوہے میں گاڑتا تو بھی گڑ جاتا ہے. یہ تھا بڑا بڑا لکھا آدمی اسلم ابن زرع. اس نے کہا یہ بتا نجومی کہ یہ پھر سات کب آئی، کتنے سالوں کے بعد آئی. اس نے کہا یہ صدیوں کے بعد آتی ہے، سالوں کے بعد نہیں آتی، صدیوں کے بعد. یہ بات ہوا نے علی تک پہنچا دی. سمجھ گئے نہیں؟ بے نیازی سے علی نے علم کو اکھاڑ دیا، کھینچ لیا، پھر پتھر میں گاڑ دیا، پھر کھینچ لیا، پھر گاڑ دیا، پھر کھینچ لیا. 5ویں مرتبہ جب علم کو اللہ کے شیر نے پتھر میں گاڑا تو یہ نجومی اسلم ابن زرع کے قدموں پہ گر گیا. اس نے کہا بات تیری سچی لگتی ہے، واقعی یہ کوئی ولی اللہ ہے. اس لیے کہ میں دیکھتا رہا جتنی مرتبہ
یہ پتھر سے عالم کو اکھاڑتا تھا، اتنی مرتبہ سہیل ستارہ برج جوزہ سے نکل آتا تھا، اور جتنی مرتبہ یہ پتھر میں گاڑتا تھا سہیل ستارہ برج جوزہ میں چلا جاتا تھا۔ جو صدیوں کے فاصلے کو لمحوں میں سمیٹے اسی کو تو ولی اللہ کہتے ہیں۔ مولا کائنات کے صدقے میں آپ آباد و شاد رہیں۔ ڈاکٹر بشیر جعفری صاحب کو بھی رزق و مال میں اللہ برکت عطا فرمائے، ان کی بیگم صاحبوں کو صحت دے، ان کے بچوں بچیوں کو زندہ و سلامت رکھے۔ الحاج صاحب کو بھی، ارشاد بھائی کو، ہماری انتظامیہ کو بھی، ہمارے سائیں کو بھی اللہ تعالیٰ تمام ہماری کمیونٹی کو ماشاءاللہ دور نزدیک سے جو آئے ہیں اللہ کریم علماء کرام بھی تشریف فرمائے، اللہ سب کو مولا کائنات کے صدقے میں زندہ و سلامت رکھے۔ تو یہ دراصل یہ 11 ضربے ہیں جو میں نے آج آپ کی خدمت میں عرض کی۔ ظاہر ہے کہ یہ تو ضربے ہیں فضائل کی، اب جو ارشادات کی ضربے ہیں وہ بھی ضروری ہیں، کیونکہ مولا علی کی قوم کو مولا علی کی وصیت بھی تو سنانی ہے کہ مولا یہ نعرے لگانے والوں کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں۔ حوضے کی اصطلاح میں نے ایک زمانے میں قم میں درس پڑھاتے ہوئے عرض کیا تھا، مسجد اعظم میں 350 کے لگ بھگ میرے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، میں نے کہا تھا کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے شعور، ایک ہوتا ہے شعار۔ یہ علماء قدر کریں گے، شعور یعنی سینس، شعار یعنی سلوگن۔ یہ شعار تھا جو ہم نے مولا کے فضائل پر اظہار کیا۔ شعار دلیل ہوتا ہے کہ ہم ان کی پارٹی کے ہیں، ان کے دشمن کی پارٹی کے نہیں ہیں۔ شعور اس بات پر لے آتا ہے کہ کہیں پارٹی سے عمل اور کردار کی وجہ سے نکل نہ جانا، اس لیے کہ اگر فوجوں، یہ جو انگریزوں کی فوج ہے اس کی شرائط ہوتی ہے تو کیا مولا کائنات کی فوج کی کوئی شرائط نہیں؟ آپ ریزیومے دیتے ہیں نا جاب کے لیے، وہ آپ کے کوئی مالک تھوڑی ہوتے ہیں، مولا تھوڑی ہوتے ہیں، 8 گھنٹے کا جاب دیتے ہیں، آپ کی پوری ہسٹری نکالتے ہیں گاؤں تک کی۔ تو جس نے آپ کو جنت دینی ہے وہ آپ سے بیک گراؤنڈ نہیں پوچھے گا کہ جنت کے قابل رہے ہو یا جہنم کی وادیوں میں پھرتے رہے۔ اب اس مولا نے ان کی کیا خواہش ہے، وہ کیا چاہتے ہیں، ہم کیسے کونوا قوما اذا صیحا انتبہوا، فرماتے ایسی قوم بن کے رہو کہ جب پکارے جاؤ تو لبیک کہتے ہوئے نظر آؤ۔ انتباہ کہتے ہیں نیند سے بیداری کو، متنبہ رہنا، الارم لگائے رکھنا، علی کی ولایت کا الارم لگائے رکھنا، نماز کا الارم لگائے رکھنا، تقوی کا سائرن بجاتے رہنا، سائرن بجاتے رہنا، زہد کے پرہیزگاری کے نقالے بجتے رہیں، تاکہ ایسی آگاہ اور بیدار قوم بنو کہ جب پکارے جاؤ تو لبیک کہتے ہوئے نظر آؤ۔ آج میں امام الخوئی اسلامک سینٹر میں تھا، جہاں ماشاءاللہ آج کل ہمارے سارے لیڈر اکٹھے ہو چکے ہیں، ہمارے شیعہ قوم کے جتنے لیڈر ہیں آج کل وہاں اکٹھے ہیں، آج سب کے سب اکٹھے۔ تو ایک لیڈر صاحب نے مجھ سے ایک بات پوچھی کہ آغا صاحب جا رہے ہیں شاہ نجف، کوئی نصیحت فرماتے جائیں، ہمارے لیے آج شب ہے، مولا کی شہادت کی نصیحت کر دیں۔ میں نے ایک نصیحت کی، وہ آپ بھی سن لیجیے۔ میں نے کہا ایسا ہے کہ اگر گاڑی چل رہی ہو 12 بجے اور آپ پہنچے 2 بجے تو گاڑی تو چلی جائے گی۔ جو ظہور حضرت کی گاڑی ہے اگر وہ 12 بجے نکلنی ہے حرم کعبہ سے اور آپ کو عادت ہے 2 گھنٹے لیٹ آنے کی تو وہ تو کوفہ پہنچ جائے گی، آپ کو واپس آنا پڑے گا، ٹکٹ لی بھی ہوئی تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ٹائم پہ نہیں پہنچے۔ امام زمانہ کی قوم ہے مگر زمانے کی قدر نہیں۔
امام وقت کی قوم ہے، وقت کا لحاظ، وقت کا پاس نہیں، وقت کا پاس ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت پہ غور کرو، اپنی تربیت پہ غور کرو، اپنی عاقبت بخیر پہ غور کرو۔ کل رانا منظور احمد کو جب ہم نے ڈبے میں بند کیا اور تلقین پڑھی تو چیخ نکل گئی کہ ڈبے میں بند ہونے سے پہلے اپنی آخرت کا کوئی سامان کر، کیونکہ آپ کا مولا یہ کہتا ہوا گیا ہے، آہ من قلت الذات و بعد السفر و وحشت الطریق، ہائے افسوس زاد راہ کم ہے، راستہ بڑا خطرناک ہے، وقت بہت کڑا ہے، پرخار وادیاں ہیں اور ہمارے پاس زاد راہ بہت کم ہے۔ نبی فرماتے ہیں اعملوا لدنیاک کانک تعیش ابدا، اعمل لدنیاک کانک تعیش ابدا واعمل لآخرت کانک تموت غدا۔ دنیا کے لیے آرام سے کما جیسے ہمیشہ رہنا ہے، آخرت کے لیے کمانے میں جلدی کر جیسے کل مر جانا ہے۔ سامان 100 برس کا پل کی خبر۔ مولا کی یہ خواہش ہے، وہ مولا جو جنگ صفین میں سورج دیکھے اور ابن عباس پوچھے کہ ماذا تنظر فی السماء، آسمان میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ فرماتے دیکھ رہا ہوں جا وقت الظہر ام لا، ظہر کا وقت آیا ہی نہیں۔ عرض کرتے ہیں اس وقت بھی آپ کو ظہر یاد ہے؟ فرماتے ہیں ہماری جنگ اسی وجہ سے تو ہو رہی ہے۔ علی کے ماننے والوں آپ میں کوئی بے نماز نہ ہو، ان قبلت قبل ما سواہا وَإِن رُدَّتْ رُدَّ مَا سِوَاهَا۔ نماز قبول تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، اگر نماز قبول نہیں تو باقی اعمال بالکل قبول نہیں۔ اس لیے مولا علی چاہتے ہیں اللہ اللہ فی الصلاۃ، اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی بیت ربکم، اللہ اللہ فی اصلاح ذات البین۔ کیا میسیج دے رہے ہیں وصیت میں؟ مولا فرماتے ہیں میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں اللہ کا، یہ آپ مانگتے ہیں نا، کہتے ہیں راہ اللہ نیاز حسین، وہ نہ مانگنے والا اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے ماننے والوں سے مانگ رہا ہے۔ کیا مانگ رہا ہے؟ نماز، قرآن، حج، صلح، اصلاح، کریکشن، یہ مانگ رہا، کچھ نہ مانگنے والا۔ اعینونی بورع والتقی، اے میرے چاہنے والوں میں ہر میدان میں تمہاری مدد کروں گا، تم میری مدد کرنا متقی بن کر۔ سبحان اللہ۔ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ ہمارے شیعہ ہمارے بچے ہوئے خمیر سے پیدا کیے گئے، تبھی تو ہم خوش ہوتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں، ہم محزون ہوتے ہیں تو وہ صف ماتم میں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ ضارب بالسیفین، وہ المبایع بالبیعتین، وہ الطاعن بالرمحین، وہ ہر ایک میدان میں ضربے مارنے والا آج ضرب کھا چکا ہے، اور ضرب وہاں لگی جہاں پہلے ضرب لگ چکی۔ میں نے تو روایتوں میں یوں ہی پڑھا ہے کہ سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، مولا نے اپنے امامے کے پیچ کھول کے سر کو مارا، ایسی ضرب ماری اس ظالم نے، عبد الرحمن ابن ملجم لعنت اللہ علیہ نے، کہ بجھی ہوئی تھی زہر ہلاہل میں بجھی، مولا کے سر کے ٹکڑے کر دی۔ مولا سنتی نماز ادا فرما رہے، بیٹے سے کہا نماز مکمل کر۔ جب لے کے چلے ہیں گھر اور گلی میں رکھ کے لے جائیں گے تو جیسے اٹھا کے جا رہے تھے نا، ایسے لگتا تھا زندہ علی کا جنازہ جا رہا، بچوں کے کندھوں پہ وہ سریر، وہ گلیم، وہ رخت خواب، وہ تخت خواب اٹھایا۔ جب قریب پہنچے تو کہتے ہیں میرے بچوں میرے اصحاب سے کہو یہ واپس چلے جائیں، میرے دروازے پہ نہ آئیں۔ کیوں؟
اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب میری زینب کو خبر ہوگی، میری ام کلثوم و رقیہ کو خبر ہوگی، تو میری بیٹیوں کے بین ملند ہوں۔ میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کوئی میرا صحابی میری بیٹیوں کے بین سنے۔ میں کہوں گا یا علی آپ کی عجیب قسمت تھی، اسی کوفہ میں آئیے، یہ زینب کا سر کھلا ہے، یہ ام کلثوم کا سر۔ اجرکم اللہ۔ آج کی جو شب ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، آج کی شب کوئی ذاکر کا کمال نہیں ہے، آج کی شب آخری شب ہے آپ کے مولا کی۔ اللہ اکبر۔ آج کی شب میں عجیب پیغام دیے ہیں مولا۔ انا من امس امیرکم والیوم عبرۃ لکم وغدا مفارقکم۔ اپنے اصحاب سے کہتے ہیں میں کل تک تو تمہارا ظاہری دنیا میں امیر تھا، اور آج تمہارے لیے عبرت ہوں کہ چند گھنٹے علی کے رہ گئے، اور کل تم علی کو نہ پاؤ گے۔ یہ باتیں گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں اصحاب کو باہر بھیج دیا، کہا میرے اہل بیت آئیں قریب۔ اہل بیت آئے، عزیزوں جب اہل بیت آئے تو مولا علی نے ایک مرتبہ اپنے تمام بیٹوں کو بلایا اور سب کی سپردگی، تسلیم کہتے ہیں عربی، سلمہ، تسلیم کیا، سپرد کیا، سب کی سپردی حسن مجتبیٰ، بیٹا میری اولاد کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک چیخ بلند، کسی کے رونے کی آواز۔ مولا علی کہتے ہیں میری زندگی میں رونے والی کون بھی تھی ہمیں سمجھانے کی، ورنہ وہ واقف۔ کہا میں ام البنین ہوں مولا، مالا یبکی کہ کیوں رو رہی ہوں؟ مولا آپ نے سب بچوں کی سپردگی حسن کو کی ہے، میرے غازی کو سپرد نہیں کیا۔ کہ ام البنین بھولنے والا امام نہیں، تھوڑی دیر صبر کر۔ اب حسین غریب کو بلایا، سب کے ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیے تھے، غازی کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں دیا۔ میری ساری اولاد حسن کے حوالے، میرا غازی حسین کے حوالے۔ اب علی کو پتہ نہیں کیا خیال آیا، ایک مرتبہ اپنی بیٹیوں کو بلایا، میری بیٹیوں اپنی چادروں کے دامن میرے ہاتھ میں۔ زینب ام کلثوم رقیہ بیٹیوں نے چادر علی کے ہاتھ میں دی۔ مولا نے بیٹیوں کے دامن چادروں کے غازی کے ہاتھوں کے دے کے کہا غازی تیرا خیال حسین رکھے گا، میری بچیوں کے پردے کا خیال تم رکھنا۔ اجرکم علی اللہ۔ بس یہ وقت آخر آ رہا ہے میرے عزیزوں۔ حذیفہ یمانی کے جملے ہیں کہ آج کی شب میں جب نماز تہجد کا وقت آیا تو مولا نے وہیں بیٹھے بیٹھے نماز تہجد، بلکہ لیٹے لیٹے پہلو پر لیٹ کر مولا نے تہجد کی نماز ادا کرنا چاہی۔ میں نے بھی سوچا، مجھے امام نے کہا جاؤ ذرا تم بھی نوافل پڑھ لو، اعمال کر لو۔ میں گھر آیا، میں وضو کرنا چاہتا تھا، مگر مجھے ایک مرتبہ بہت خستگی ہونے لگی۔ میں اندر تخت پہ چلا گیا، میں نے اپنی زوجہ سے کہا چند لمحوں میں اٹھ کے وضو کرتا ہوں، ذرا چیک کر لینا۔ ادھر میں لیٹا ہی تھا کہ میری زوجہ نے آ کے کہا حذیفہ اگر آج حسنین کے بابا کی آخری رات ہوئی تو میں فردہ قیامت بی بی فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گی۔ ابھی میری زوجہ یہ بات کہہ رہی تھی کہ مسجد کوفہ کے منارے آپس میں ٹکرانے لگے اور جبریل نے مابین السماء والارض ایک آواز دی، تحطمت واللہ ارکان الہدی وانبجست، اور پھر آواز دی قتل ابن عم المصطفیٰ قتل علی المرتضی۔ اب علی صرف حسنین کے تو باپ تھے نہیں، ان کے بھی تو روحانی باپ تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، اور اب کوفہ میں جو یتیم رہتے تھے، چھوٹے چھوٹے یتیم بچے گھروں سے نکلے، یا علی یا ابوالحسن کہتے ہوئے کوہرام میں ماتم مچا۔ ایک مرتبہ سارے کے سارے بیت الشرف کی طرف چلے، غسل دیا گیا، جنازہ تیار ہو گیا۔ مولا نے وصیت کی تھی کہ
سامنے سے تم نہ اٹھانا میرے بچوں، وہ جبریل و میکائیل اٹھائیں گے۔ آدم و نوح کے مابین میری قبر نوح بنا کے گئے ہیں، وہاں قبر ملے گی، پچھلی طرف سے تم جنازہ اٹھانا۔ جنازہ اٹھا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا تقابل کا میکائیل نہیں، جبریل و میکائیل کہاں رہ گئے تھے جب اسی علی کے بیٹے کا جنازہ 3 دن تک تکبیریں دی میں پڑھا رہا، کوئی فرشتہ نہ آیا۔ تبھی تو بہن کہتی تھی صلی علیہ ملیک السماء، نانا تیرا جنازہ آسمان کے فرشتوں نے پڑھا تھا اور یہ تیرا حسین ہے۔ بن بن جدا ہو گیا۔ آخری جملے التماس سے دعا، جنازہ لایا گیا، جنازہ رکھا گیا۔ مولا علی کی قبر کو مخفی کر دیا گیا تھا۔ میں نے تو جہاں تک پڑھا ہے روایتوں میں، امام صادق سے پہلے کسی امام نے پبلک نہیں کیا۔ پہلی قبر کی نشاندہی جو کی وہ امام صادق نے کی، اس لیے کہ دشمنوں سے خطرہ تھا کہ کہیں لاش کو تکلیف نہ دے۔ میں کہوں گا میرے بھائیوں بہنوں، ان دو میاں بیوی کو عجب خطرے ہیں۔ فاطمہ کا جنازہ اٹھا تو بھی رات میں اٹھا، نشان قبر مٹایا گیا۔ علی کا جنازہ اٹھا تو دن میں، مگر نشان قبر مٹایا گیا۔ جب دفن کر کے آ رہے تھے حسن و حسین، ایک خرابے کے قریب گزرے، وہاں سے ایک محتاج، ایک نابینا اپاہج کی رونے کی آواز آئی۔ ہیلپنگ نیچر تھے دونوں شہزادے، اپنے بھائیوں کی ہمراہ اس خرابے میں چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک نابینا ہے، ایک اپاہج ہے، جو دوست دوست کہہ کے محسن محسن کر کے کسی کو یاد کر رہا ہے۔ کہ تمہارا محسن کون تھا؟ کہ میرے لیے سحری لاتا تھا، افطاری لاتا تھا۔ کہ کبھی نام بتایا نہیں، نام نہیں بتاتا تھا۔ میں نے بڑا پوچھا کہ کوئی قرائن بتاؤ،